إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ قرآن اور ہم اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. قرآن اور ہم یعنی ہم مسلمان، اس کے تعلق سے آج میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری وحی ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو اس قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، قرآن کیوں نازل ہوا، قرآن سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، یہ اور ہم اس قرآن کے ساتھ آج مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگر ایسے ہی کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی کیا ہونے والا ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال کچھ اہم آیتیں ہیں قرآن کے تعلق سے، آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پہلی چیز، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پھر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لے لیا، کیونکہ قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان کتابوں کو اس وقت کے اس قوم کے لوگوں نے بدل ڈالا، تبدیل ہو گئی. جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کیا وہ سب رد و بدل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے اب آخری پیغام، آخری کتاب کی شکل میں قرآن کو نازل کر دیے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لے لیے. تو قیامت تک اس قرآن کا ایک حرف بھی نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ ہو سکتا، نہ ذرہ برابر زیر زبر پیش کبھی کیا ہے اس کے اندر آگے پیچھے نیچے اوپر ہونے کے امکانات نہیں ہے. اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اس پر کئی لوگوں نے ریسرچ کیا ہے. اس سے پہلے بھی دنیا کے ہر کونے کی ایک ایک کتاب کو، ہر ملک، ہر علاقے کی ایک ایک کتاب کو لا کر جب ایک جگہ جمع کیا گیا اور ہر ایک کی تحقیق کی گئی، پڑھی گئی، تو اس میں ذرہ برابر کسی کو فرق نہیں محسوس ہوا. تو الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری لے لی، اس کی حفاظت کی. پہلی چیز. پھر اس کے بعد اگر ہم قرآن کے بارے میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری
بات عنقریب نازل کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری چیز، بھاری بات آپ پر نازل کریں گے. اب یہ بھاری بات کیا ہے؟ یہی قرآن ہے. قرآن کے تعلق سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب تجھ پر بہت بھاری بات نازل ہونے والی ہے. اگر اس آیت کو سمجھنا ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اگر وہ ہم لوگ سمجھیں گے تو بات اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب وحی نازل ہونے لگتی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن کو بھیجتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا جیسے بھی، کیونکہ وحی کی نازل ہونے کی کئی شکلیں ہیں، لیکن جب بھی قرآن اترتا، جب بھی وحی نازل ہوتی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آتے تھے، پسینہ آتا تھا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی نازل ہوتی تو ایسا ہوتا اگر آپ کسی سواری پر ہوتے، کسی اونٹ وغیرہ پر بیٹھ کر جاتے تو جب بھی وحی نازل ہوتی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ سواری اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا، بالکل کمزور، یعنی کوئی بڑی بھاری چیز اس پر کوئی چیز رکھ دی گئی ہو ایسا محسوس ہوتا تھا. تو بہرحال یہ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں. پھر اس کے بعد سورہ حشر آیت نمبر 21 اگر ہم پڑھیں گے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کو اگر ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے وہ پہاڑ قرآن اترنے کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن کا اترنا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن کی عظمت سمجھا رہے ہیں. اے لوگو، اگر تم لوگوں کو جیسی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی، تم جس طرح باتوں کو سمجھ سکتے ہو، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ کو سمجھ دیتا، پہاڑ بھی اگر سمجھتا باتوں کو، واقعات کو، تو یہ قرآن میں جو پچھلے قوم کے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے، پچھلے قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا اس عذاب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ تمام چیزوں کی سمجھ اگر اللہ پہاڑ کو دیتا، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتا تو وہ پہاڑ اس قرآن میں لکھے گئے واقعات کو سن کر یا سمجھ کر ڈر کے مارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ اسی کتاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے. پہاڑ پر اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوتا؟ کیونکہ قرآن میں ایسے واقعات ہیں جو پچھلے قوموں پر عذاب نازل ہوا تھا، وہ ڈر کے مارے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو یہ ہے قرآن. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح کیا ہے؟ یہ قرآن، یہی وہ قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا بھی، سفید بال بھی آ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سفید بال نظر آنے لگے داڑھی میں تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ آپ کے بالوں میں ہم سفیدی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے سورہ ہود، سورہ نبا اور سورہ تکویر جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھ پر بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یہ صحیح کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ سورہ نبا میں کیا ہے؟ یہ سورہ ہود اور سورہ تکویر میں کیا ہے؟ یہی وہ صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آیتوں کو نازل کر دیا.
قیامت کا منظر یا پچھلے قوموں کا عذاب یا جہنم کی آگ، یہ تمام چیزیں ان صورتوں میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ڈر ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دی ہے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، یہ صورتیں ہم بھی پڑھتے ہیں، کئی مرتبہ یہ قرآن ہم بھی پڑھا، وہی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی قرآن آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان صورتوں کو ہم بھی پڑھے، لیکن کیا ہم لوگوں کو بھی کبھی ڈر لگا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا یہ حالت ہماری بھی ہوئی کہ ان صورتوں میں جو عذاب اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کا نازل کر دیا ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر، کیا ہم کو بھی کبھی ڈر لگا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عبداللہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عبداللہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے، اے عبداللہ آپ پڑھو میں سنوں گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرآن پڑھنا شروع کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے، سر نیچے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو غور سے سن رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کی قرأت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اس آیت پہ جب صحابی پہنچے، اس میں کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بس کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی قیامت کا دن ہوگا، اس وقت ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب یہ آیت پر صحابی پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ بس کرو، اے عبداللہ بس کرو۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جیسے ہی یہ آواز سنا، کیونکہ میں تو نیچے سر رکھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اپنا سر اٹھا کر دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن جس پر نازل ہوتا تھا وہ نبی اسی قرآن کی تلاوت کو غور سے سن بھی رہے ہیں، اور سنتے ہوئے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ بس کرو۔ اب ہم لوگوں کو اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، اس آیت میں وہ کون سی بات تھی جس کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رونا آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر کہا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمام لوگ جب اللہ رب العزت کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے تو ہر امت میں سے ہر امت کے ایک نبی کو گواہ کے طور پر بلائیں گے اللہ تعالیٰ، اور تمام امتوں پر اے محمد تم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر اس منظر کو یاد کر رہے تھے، اس قیامت کے منظر کو یاد کر رہے تھے، ذہن میں سوچ رہے تھے اللہ وہ قیامت کا منظر ہوگا، اس دن جہنمی کون جنتی کون فیصلے کا دن ہوگا، کس کے ہاتھ میں، کس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال رکھے جائیں گے، کس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال رکھے جائیں گے، اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی، قیامت کی گرمی کیسی ہوگی، قیامت کی تکلیف کیسے ہوگی۔ اس دن کی وہ قیامت کے منظر کو، اس حالت کو یاد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہی ہے وہ قرآن جو کہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔
کیا ہم لوگوں نے بھی کبھی اس طرح سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے پڑھا ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل اصل میں پتھر بن گئے، کیونکہ ایک تو دنیا کی محبت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اب جہاں دنیا کی محبت زیادہ بیٹھ گئی ہے ہمارے دل میں، تو پھر آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، آخرت کی سوچ ہی نہیں رہی۔ اب دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسی لیے دنیا کی کوئی چیز چھن جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، یا خراب ہو جاتی ہے، یا نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا، تو ہمیں رونا آتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے وہ سوچ ہماری نہیں بنتی، آخرت کے تعلق سے وہ درد ہمارا نہیں رہتا، وہ دکھ، وہ تکلیف نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیونکہ ہمارے دل پتھر بن گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں جیسے بن گئے، اسی لیے تم کو رونا نہیں آتا، اسی لیے قرآن پڑھ کر تمہیں ڈر نہیں لگتا، اسی لیے قیامت کے واقعات اور جہنم کے تعلق سے، عذاب کے تعلق سے سن کر تمہارے دل نہیں پگھلتے، کیونکہ تمہارے دل پتھر نہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہے، اور بعض تو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ پتھر بھی تو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی تو کبھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلتا ہے، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کہیں یہ آیت مجھے تو سبق میرے بارے میں تو بتا نہیں رہی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، کیا یہ آیت میں جو صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کو رونا بھی نہیں آتا، ان کو ڈر نہیں لگتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں، کہیں میرا دل ایسا تو نہیں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اگر ہاں مجھے دنیا کی تکلیف، دنیا کی نقصان، دنیا کی پریشانیوں سے تو رونا آیا، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں، عذاب کے تعلق سے آیتیں سن کر میں نے کبھی نہیں رویا، تو پھر سمجھ لینا کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق نہیں دیتا، ان کے دل پتھر بن جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں رہتا نا، یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ خاص طور سے مرد حضرات خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی رونا تو عورتوں کی صفت ہے، ہم مرد ہیں، ہم کیوں روئے، ہم تو روتے ہی نہیں، ہم کو رونا آتا ہی نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دنیاوی اعتبار سے تو اگر کوئی مرد نہیں روتا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا اچھا آدمی ہے بھائی، وہ تو طاقت والا ہے، وہ تو روتا ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، آخرت کے اعتبار سے سوچیں گے تو سب سے بڑا نقصان میں وہی ہے جو اللہ کے ڈر سے نہیں روتا، سب سے بڑا نقصان میں وہی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم، کیونکہ ہر نبی نے رویا، ہر صحابی نے رویا، یہاں تو پتھروں کے رونے کی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ سخت ہم ہو گئے؟ تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارے دلوں میں کتنی ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمارا ایمان کیسا ہے اور صحابہ کا کیسا تھا۔ اپنے آپ سے سوال کرنا اور اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں بتانے کے بعد، قرآن اور ہمارا تعلق قرآن سے کیسے ہونا، اور آج ہماری حالت کیا ہے، اور اگر ایسے ہی رہے تو پھر ہمارے لیے اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے، غور سے سننا۔ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے 5 یا 6 چیزیں رکھوں گا۔ قرآن نازل کیوں ہوا، قرآن آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارا، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننا، قرآن پر ایمان لانا،
یوں سمجھیے کہ یہ قرآن کے حقوق بھی ہے، قرآن کے حقوق میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے تو اس کا حق کیا ہے، ہم کیسے حق ادا کریں قرآن کا، اور قرآن کیوں نازل ہوا، ان سوالوں کے میں جواب دے رہا ہوں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانا، آپ پر جو اتارا گیا ہے اس پر بھی، اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ کیسے ایمان لائیں گے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس قرآن کے تعلق سے یہ ذہن میں رہنا کہ اس قرآن میں جو کچھ بھی اس قرآن میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمارے ذہن میں رہنا، اس بات کو ہم دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا کہ قرآن میں جو کچھ ہے میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ نے اس کلام کو، اس قرآن کو نازل کیا۔ پھر اسی طرح یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ایسے ایمان لانا قرآن پر کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، آج کے بعد قیامت تک پھر دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس قرآن پر ذرہ برابر ہمارا شک نہ ہو، ذرہ برابر شک نہ ہو، قرآن کی ہر بات پر دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ ہم قرآن کے ہر بات کو مانیں گے، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے نہ آئے، سائنس کے مطابق ہو یا نہ ہو، عمل کرنے کے لیے آسانی ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے اس پر میرا یقین ہو، میرا ایمان ہو کہ میرا رب جھوٹ نہیں بولتا، میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، یہ دل کے گہرائیوں کے ساتھ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج کل کیا ہے، بہت سارے ایسے واقعات کو لے کر کچھ لوگ، بلکہ مسلمانوں کا نام لینے والے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن میں شک کرتے ہیں، بلکہ تعویل کرتے ہیں، کئی آیتوں کو نہیں مانتے، نہیں جی وہ ویسا نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ کہف، اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، کئی لوگ بولتے نہیں یہ ایسا نہیں تھا، پھر اس کی تعویل کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں، قبر کا عذاب نہیں ہے، پھر کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں جہنم وغیرہ نہیں ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں ارے قیامت کیسے قائم ہو سکتی ہے، قیامت وغیرہ پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پچھلے قوموں پر آنے والے عذاب، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جہنم اتنی بڑی ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہے، ہم جو کچھ بھی سنیں گے قرآن میں ہمارا ذرہ برابر ان باتوں میں شک نہ ہو، ایسے ہمارا ایمان ہونا۔ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا یقین تھا، کیسے تھا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے تھا۔ اسی لیے صحابہ کو جہاں بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھے، جہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ٹھہرے، جہاں نکلنے کا حکم دیا نکل گئے، جہاں دینے کا حکم دیا دے دیے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، صحابہ قرآن کے ہر لفظ، ہر بات پر عمل کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت بھی دی، وہ مقام بھی دیا۔ صحابہ کا ایسا، کیونکہ وہ قرآن کو پکڑے تھے نا، وہی کتاب تھی جس کو پکڑنے کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو عروج دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، پھر اسی قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ آج ہم میں اور صحابہ میں فرق یہی رہا کہ صحابہ قرآن کو پکڑے تھے، مضبوطی سے عمل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، جہاں بھی جاتے تھے
فتح حاصل ہوتی تھی، جیت حاصل ہوتی تھی، عزت ملتی تھی، دشمنوں پر رعب تھا، ڈر تھا، سب کچھ تھا، مسلمان چین و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جیسے قرآن کو چھوڑ دیا گیا، جیسے ہی قرآن کے ساتھ مذاق کیا گیا، مسلمانوں نے اس قرآن کے ساتھ جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں، تو پھر وہی زوال کا ذریعہ بھی بن گیا، وہی آج عذاب کی شکل بھی بن گیا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ پہلا حق تھا کہ ہم قرآن پر ایمان لانے والے بنے۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 45 نمبر کی آیت میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، یعنی قرآن پر پہلے تو ایمان لانا، دوسرا قرآن کو پڑھنا ہے، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ جیسا کہ قرآن کی تلاوت ایک الگ سے ثواب ہے۔ کیسا ثواب؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ جی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک، یعنی اگر کوئی قرآن کھول کر صرف الف لام میم بول دیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ہیں اس کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کا یہ ثواب ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کل قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن پڑھ کے ہم ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ کتنا آسان طریقہ، ایک حروف پہ 10 نیکیاں۔ تو دن میں ہم کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، کتنی نیکیاں جما سکتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نیکی کی وجہ سے بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے، ایک نیکی کی وجہ سے کوئی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جس کی ایک نیکی زیادہ وہ جنت میں، نام اعمال جب تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، صرف ایک ہی نیکی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آج 35 مارکس جس کے پاس آ گئے وہ پاس ہو گیا، اگر ایک بھی مارک کم آ گیا 34 آ گئے تو وہ فیل ہو جائے گا اپنے سبجیکٹ میں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن ایک نیکی کے کم پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنمی بنے گا، اسی ایک نیکی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جنتی بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے جس کی ایک نیکی کم پڑ گئی ہو، اگر اس ایک نیکی کا سوال کرنے کے لیے اگر وہ جائے اب اس کی ماں کے پاس، اس کی بیوی کے پاس، اس کے شوہر کے پاس اگر عورت ہے تو اس کی اولاد کے پاس، اس کے رشتہ داروں کے پاس، کل قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے کل قیامت کے دن۔ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کا، نہ پیر و مرشد، نہ نبی، نہ ولی، نہ خود کی بیوی بچے، کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس دن تو بولیں گے، اگر جا کے ماں پوچھیں گے بھی نا کہ بیٹا میں تو تیرے لیے کتنی محنت کر رہی تھی، تیرے لیے کتنے میں نے دنیا کی تکلیفوں کو سہا ہے، کتنی مشکلات اٹھا کر تیری پرورش کی تھی۔ باپ بولے گا کہ تیرے لیے بیٹا دن رات محنت کیا، کتنے سال تیرے لیے محنت کیا، تیرے لیے کتنے پراپرٹی جمع کی، کیا کیا نہیں کیا بیٹا، لیکن آج صرف ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اس ایک نیکی کے مل جانے سے میں جنت میں جا سکتا ہوں، بیٹا دے دینا۔ کوئی ماں تیار نہیں ہوگی، کوئی بیٹا تیار نہیں ہوگا، کوئی باپ تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خود اس بات کی فکر رہے گی کہ اگر آپ کو ایک نیکی مل گئی میری تو کہیں میرا حساب کتاب شروع ہونے کے بعد میرے لیے کم پڑ جائے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس لیے آج ہمارے پاس ذریعہ ہے، قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ، ایک حروف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ قرآن ایمان کو تازہ رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے،
ایمان تازہ ہوتا ہے اس قرآن کی تلاوت کرنے سے، بار بار تلاوت کرنے سے۔ تلاوت کرنا بھی ہے، تلاوت سننا بھی ہے، یہ بھی ایک ثواب ہے، کیونکہ ہم ابھی احادیث سنے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آج بھی الحمدللہ کئی ایسے بہترین قرأت کرنے والے قاری ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ ان کو سنیے، ماشاءاللہ دلوں کے سکون کا بھی یہ سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں بھی فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس قرآن کی تلاوت کرنا یہ روح کی غذا ہے، ایمان کو تازہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اور کون سی نیت سے کرنا؟ آج دیکھیے قرآن کی تلاوت ہمارے لیے بڑا بوجھ، بڑا مشکل مسلمانوں کے لیے۔ دو اعمال ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف والے ہیں، ایک نماز پڑھنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، بہت مشکل اعمال۔ روزے پھر بھی رکھ لیتے ہیں، تکلیف ہے تب بھی رکھ لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کچھ لوگ ایمان سے یقین سے رکھ لیتے ہیں، تو کچھ لوگ رسمی طور پر رکھ لیتے، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے رکھ لیتے، لیکن پھر بھی رکھ لیتے روزہ، پھر بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی کیا ہے صدقہ خیرات کبھی زیادہ کبھی کم کر دیتے ہیں، ایسے کئی کام ہیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت اور نماز کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل، اگر کبھی نکالے بھی تو قرآن کب رکھ دوں، کب بند کر دوں، یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کر رہا، جتنا وقت ہم ہمارے موبائل کے لیے دیتے ہیں اس میں سے کتنا حصہ ہم قرآن کے لیے دیتے ہیں، کتنا وقت ہم قرآن پڑھنے کے لیے نکالتے ہیں، دنیاوی چیزیں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک سوال لے کر نکلے، اگر کئی مرتبہ میں کہتا ہوں نا، ہمارے محلے کے اگر عورتوں کو یا ہمارے جو بازار میں یعنی خرید و فروخت کے لیے دکانوں میں گھومنے والی جتنی بھی عورتیں ہم کو نظر آتی ہیں، اگر ایک سوال لے کر ان عورتوں کے پاس جا کے پوچھنا، مسلمان کی جتنی بھی برقع پہن کے باہر ہے، کیا آپ آج قرآن پڑھیں؟ کیا آج صبح آپ قرآن کی تلاوت کریں؟ اس ایک سوال کو لے کر نکلو تو کتنے لوگ ہم کو ملیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اچھا وہی دوسری طرف دنیاوی سوال کر لو، کیا آج آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھا؟ کیا آج آپ لوگوں نے فیس بک کھولا؟ کیا آپ لوگوں نے آج واٹس ایپ چیک کیا؟ کیا آج آپ لوگوں نے نیوز پیپر پڑھا؟ ہر آدمی ملے گا ہاں یہ تو کر لیے ہے، لیکن ایک کتاب ایسی رہ گئی ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اسی کو پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو پھر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل و دماغ میں قرآن کا مقام کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ایک بات، اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں، لیکن اللہ کا کلام تو سن سکتے ہیں نا، اللہ کی باتیں سن سکتے ہیں نا، اللہ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو جب بھی قرآن ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں ہم قرآن لیں گے تو پہلا تصور یہ کیجئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، میں اب ان کو سننے جا رہا ہوں یا میں اب ان کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس تصور سے قرآن پڑھ کے دیکھو، اس تلاوت میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہاں آج ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں کو ہوتی ہے، ہر باپ کو ہوتی ہے اپنے بچوں سے محبت۔ تو وہ بچہ جب بولنے لگتا ہے، سال، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کی عمر کو جیسے ہی پہنچا، بچہ توتلی زبان میں کچھ بولتا ہے جو کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ اس بچے کے وہی توتلی زبان سے کہنے والی باتوں کو بار بار سننے کا دل کرتا ہے۔ بلکہ آج تو ہمارے موبائل میں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے تو ہم ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو بار بار کھول کے دیکھتے ہیں نا، بار بار سنتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، دوست و احباب کو بتاتے ہیں، دیکھو میرا بچہ کیسے باتیں کر رہا، وہ کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بار بار ہم سن رہے ہیں۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بار بار اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ اس بچے سے ہم کو محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ کیا ہم کو بھی اللہ سے محبت ہے؟ اگر ہے تو پھر اللہ کی باتیں سننے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی باتیں پڑھنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دوسرا حق کیا بولے ہم؟ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟
پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ ایمان لانا قرآن پہ. دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا. پھر اسی طرح تیسرا حق یہ ہے، قرآن کیوں نازل ہوا؟ آپ تیسرا جواب دیکھیے، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، جس میں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کیوں نازل کرے؟ کیونکہ اس قرآن سے تم ہدایت حاصل کرو، اس قرآن سے تم سیدھا راستہ معلوم کرو، اس قرآن سے تمہیں جنت کا راستہ مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیج دیا، اتار دیا، نازل کر دیا. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ قرآن کا حق کیا ہے؟ کہ اب ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اس قرآن سے سیدھا راستہ معلوم کریں. یہ اس کا حق بنتا ہے. تو کیا ہم لوگوں نے قرآن سے بھی کبھی سوال کیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا قرآن کو سمجھ کر، قرآن کو پڑھ کر بھی ہم اس قرآن کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اس قرآن میں ہم ڈھونڈیں گے جنت کا راستہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم لوگوں نے سوال کیا؟ کیا اس نیت سے ہم لوگوں نے کبھی قرآن کو پڑھا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کسی دوسرے مذہب والوں کی نہ مذہبی کتاب اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، نہ کسی سبجیکٹ میں پڑھائی لکھائی کرنے والے کا کوئی سبجیکٹ والی کوئی کتاب اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے. صرف اور صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ہے. لیکن افسوس اس بات کی بھی ہے کہ سب سے کم سمجھ کر پڑھنے والی کتاب بھی کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. پڑھتے سب سے زیادہ، سمجھتے بھی سب سے کم. اسی کو نہیں سمجھتے، صرف پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. دیکھیے پڑھنے کا ثواب ہے، تلاوت کا ثواب الگ ہے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ صرف تلاوت کر کے رکھنا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھنا یہ اصل مقصد ہے. ہدایت والی کتاب یہ ہے. آج دیکھیے ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا. کئی مرتبہ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آج ہمارے پاس موبائل ہے، لیکن پھر بھی اس پر جو بھی میسیج آتا ہم اس میسیج کو پڑھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. ہم کو پڑھنے نہیں بھی آتا تو ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں کچھ میسیج آیا، میرے اکاؤنٹ وغیرہ میں کچھ تو بھی کوئی تو بھی پیسے وغیرہ ڈال دیا ہوگا، کوئی آفر ہوگا، کچھ تو بھی ہوگا، پڑھ کے بتائیے. صرف ایک کمپنی کے میسیج کو پڑھنے کی فکر تو ہمارے کو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی فکر ہم کو نہیں ہوتی. تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. اور بولنے والے بھی ایسی باتیں بولتے کہ نہیں جی تم قرآن کہاں سمجھ سکتے؟ قرآن سمجھنے کے لیے تو 12 سال مدرسے میں محنت کرنا پڑتا، قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم پڑھنا پڑتا. قرآن کیا معمولی کتاب ہے کیا؟ تم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے؟ قرآن سمجھیں گے تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جاتے. نعوذ باللہ. ایسی باتیں ممبروں سے کہنے والے لوگ ہیں آج. ایسی حالت میں اب مسلمانوں کو یہی سکھا دیا کہ نہیں اب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کو صرف تلاوت کے لیے ثواب سمجھ کر کبھی نکال کے پڑھیں گے، لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھیں گے. اس لیے اس کو رکھ دیا ہے ہمارے گھروں میں باندھ کر، اسے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے. اسی لیے ہر سوال اپنے اپنے قریبی مولویوں سے. اب وہ جیسا بول دیا اس پر عمل. اب وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، وہ عمل میرے لیے جنت میں لے کے جانے والا یا جہنم میں لے کے جانا کچھ بھی نہیں معلوم. مول صاحب بول دیے، ہم عمل کر لیے بس. تو پھر قرآن کس لیے ہے؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب یہ ہے. ہم حق اور باطل میں فرق کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ قرآن کو
سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ مکے کے مشرک جو تھے نا، مکے کے مشرک جتنے بھی اعتراض کرے اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی اعتراض کرے، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بھی محمد ہے ان کے پاس کوئی جادوگر آتا ہے، ان کو کوئی سکھا کے جاتا ہے، ہاں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، سب کچھ بولے، یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ ان پر جادو ہو گیا ہے، بہت سارے باتیں، بہت سارے الزام لگائے، لیکن مکے کا کوئی مشرک یہ نہیں بولا کہ یہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، جی یہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، کوئی مشرک نہیں بولا۔ یاد رکھو اس بات کو، مکے کا مشرک بھی یہ بات نہیں بولا کہ قرآن مشکل کتاب ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اے محمد اس قرآن کی جگہ کوئی دوسری کتاب لاؤ جو ہمارے لیے سمجھنے میں آسان رہے، ایسی کتاب کو لاؤ تو ہم سمجھیں گے، تم لائے سو قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات مکے کا مشرک بھی نہیں بولا، آج کا مسلمان بولتا ہے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، نعوذ باللہ، قرآن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسلام قبول نہیں کرنے والے بھی کئی مکے کے مشرک قرآن سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے، یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ قمر کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر آیت نمبر 22، ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ غور سے سننا اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہ سورہ قمر میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیے، آسان کر دیے، قرآن آسان ہے، قرآن آسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن آسان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آسان کر دیا ہے۔ اب مولوی بولتا کہ نہیں قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہے کوئی، اللہ سوال کر رہے ہیں، ہے کوئی تم میں سے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آؤ تم کوشش کرو، اللہ تم کو قرآن سمجھا دے گا، تم کوشش کرو، اسی قرآن سے تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تم قرآن کو چھوڑ کر باقی سب کتابیں پڑھتے ہو۔ یاد رکھو، افسوس ہوتا ہے مجھے کس بات پر، آج ایک سکول میں پڑھنے والا لڑکا یا لڑکی سکول جا کے آنے کے بعد اگر اسے پوچھے کہ بیٹا آج تو نے کیا پڑھا، ضرور بولے گی، ضرور بولے گا کہ ہاں ہم لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، آج ہمارے ٹیچر نے یہ پڑھایا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ سکول جانے والا، بلکہ نرسری کا بچہ بھی بول دے گا کہ آج تو نے کیا پڑھا بیٹا، میں آج نے ABCD پڑھا، آج میں نے 1 2 3 پڑھا۔ نرسری کا بچہ بھی بولے گا۔ کالج کرنے والے سے پوچھو تو نے آج کیا پڑھا، وہ بھی بولے گا کہ آج کا میرا ایسے سبجیکٹ تھا، یہ چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی باہر گیا، بازار گیا، نیوز پیپر پڑھا، آیا گھر پہ، اس سے بھی سوال کرنا کہ تو نے آج کیا پڑھا، نیوز پیپر۔ اچھا نیوز پیپر میں کیا تھا، وہ ضرور بولے گا۔ آج پولیٹیکل پارٹیز کے تعلق سے یہ چیزیں آئی تھی، آج بیماریوں کے تعلق سے یہ چیزیں آئی تھی، آج فلموں کے تعلق سے یہ آئی تھی، کھیل کود کے میدان میں یہ ہوا تھا، سمجھ میں آ گیا، اسے سمجھ میں آ گیا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کے پڑھنے والے کو نا، کہانیاں پڑھنے والے کو، ہر ایک کو پوچھے وہ ضرور بولے گا کہ آج میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی مسجد گیا اور قرآن پڑھ کے آیا، اس سے پوچھو کہ تو نے آج کیا پڑھا، وہ نہیں بولے گا کہ میں کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم، قرآن تو پڑھا میں نے لیکن قرآن میں نے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ، دنیا کی ہر کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، آج قرآن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، ایسی کتاب کو بھیج دیا کہ جو کہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے نا۔ دیکھو اگرچہ LKG پڑھنے والے بچے کے لیے کوئی 10th کی کتاب لے کر آئے اور اس کے سامنے اس کو پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ ظلم ہو گیا نا۔ ارے بچہ چھوٹا ہے بھائی، 4 سال کا بچہ ہے، اس کو تم وہ 15 سال کے بچے کو پڑھانے والی کتاب لے کے آ کے آپ یہاں پر پڑھا رہے تو تم ظلم کر رہے، اس بچے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایسی کتاب لا کے تم پڑھا رہے۔ ہم بولیں گے ضرور، اگر کوئی یہ بولتا کہ نہیں قرآن بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی کتاب بھیج دیا ہمارے پاس جو ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔
سمجھ میں ہی نہیں آتی آج. یہی وہ قرآن جس کو پڑھ کر مکے کے مشرک مسلمان بنے، بلکہ صحابی بنے. تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل انسانوں میں ان کا شمار ہوا. وہی قرآن آج ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کہنا کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے، اللہ کے لیے غور کرنا. بلکہ مورس بوکیل نام کا ایک آدمی جس نے صرف اس بات پر غور و فکر کیا کہ فرعون کی لاش کے تعلق سے اس نے تحقیق کرنا شروع کیا. فرعون کی لاش کی تعلق سے وہ دیکھا کہ فرعون کی لاش سڑی گلی نہیں ہے. اس کے تعلق سے کہاں پر ذکر ہے؟ اچھا قرآن میں ہے. آخر یہ قرآن میں کیا ہے فرعون کے بارے میں؟ جب اس نے تحقیق کرنا شروع کیا، 50 سال کی عمر میں عربی سیکھا. 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ کر وہ پورے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، ترجمے کے ساتھ غور و فکر کرنا کیا. تو 50 سال کی عمر میں اس کو تو قرآن سمجھ میں آ گیا. یاد رکھنا آج ہم ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وہ تو 50 سال کی عمر میں قرآن کو سمجھا بھی اور اسلام بھی قبول کر لیا. ایسے کئی غیر مسلم ہیں جو قرآن پڑھتے، سمجھتے اور اسلام قبول کرتے، اور مسلمان بولتا ہے کہ نہیں تم قرآن پڑھے تو گمراہ ہو کے اسلام سے باہر ہو جاتے. نعوذ باللہ. تو یہ تیسری چیز ہے. اب چوتھی چیز دیکھیے قرآن کے حقوق میں سے قرآن کیوں نازل ہوا. چوتھی چیز یہ ہے قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کے حقوق میں سے چوتھا حق، ہم قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. دلیل کہاں ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب 2 اور 3، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 2 اور 3. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. تم لوگ اس کی اتباع کرو، اس قرآن کو فالو کرو، اس قرآن کے مطابق عمل کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا قرآن کے مطابق عمل کرو. پھر قرآن کو چھوڑ کر من گھڑت لوگ، چاہے وہ تمہارے بڑے باپ دادا خاندان والے، ہاں تمہارے کیا ہے محلے کے مولوی یا کوئی بھی ہو، دوسرے لوگوں کی باتوں کو مت مانو قرآن کے مقابلے میں. قرآن پہلے، قرآن میں آ گئی کوئی بات تو پہلے عمل کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو. اب قرآن کے مقابلے میں کوئی بول رہا کہ نہیں جی ہمارے باپ دادا پہلے سے ایسا کرتے تھے نا، ہاں ہم لوگوں کو نہیں معلوم کیا، ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم کیا، ہمارے مولویوں کو نہیں معلوم کیا. قرآن کی آیت آ گئی، پوری دنیا ایک طرف، قرآن میرے ساتھ ہے، قرآن کے مطابق میں عمل کروں گا. یہ ایمان ہونا چاہیے. تو بہرحال قرآن کو ماننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو کیا ہے پھر اسی طرح اس پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں اس لیے تاکہ ہم قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے. ہمارا عمل کتنا ہے اس قرآن کے مطابق، یہ اپنے آپ سے سوال کریں. قرآن کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن میں توحید بیان کی گئی ہے، ایک اللہ کی عبادت بیان کی گئی ہے. قرآن میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. قرآن میں کیا ہے ارکان ایمان بیان کیے گئے ہیں. قرآن میں ارکان اسلام بیان کی گئے ہیں. قرآن میں نماز کے تعلق سے، قرآن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے. قرآن میں میاں بیوی کے حقوق بیان کی گئے ہیں. قرآن میں پڑوسی کے حقوق ہے، قرآن میں رشتہ داروں کے حقوق ہے، قرآن میں انسانیت کے حقوق ہے، قرآن میں جانوروں کے بھی حقوق ہے. قرآن میں ہر برائی سے رکنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، زنا سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ہاں شراب سے بچو. یہ تمام قرآن کے احکام ہے. کیا ان تمام احکامات پر ہمارا عمل بھی ہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا.
قرآن کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ قرآن کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ آج ہم اب اس قرآن کو ہی چھوڑ دیے تو پھر اللہ کے لیے غور کرنا، ہمارا عمل اب قرآن کے مطابق تو نہیں رہا۔ جہاں قرآن کے مطابق عمل نہیں رہتا وہاں صرف سوسائٹی کے مطابق عمل رہتا، یا پھر وہاں پر کیا ہے، فلمیں اور سیریلوں کو آئیڈیل بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس طرح کے آج ہمارے زندگیوں میں اعمال ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چوتھی چیز ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے چوتھا حق، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ پانچویں چیز قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52، سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد کیسے ہوتا؟ قرآن کوئی بم ہے، کوئی تلوار ہے جس کے ذریعے سے مارنے سے کوئی مر جائے گا؟ قرآن کے ذریعے سے کافروں کو مارنے کو کہا جا رہا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، یہ تو جہاد کی آیتیں، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے اتری ہوئی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ میں نازل ہونے والی آیتوں میں یہ آیت ہے کہ مکہ میں جہاد نہیں فرض ہوا تھا، لڑائی جھگڑا مکہ میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھانا چاہا اس آیت سے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے سے تم کافروں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اسی قرآن کے ذریعے سے تمہارا کام ہو لوگوں کو دین کے طرف بلانے کا، دعوت و تبلیغ کا کام اس قرآن سے کی جائے۔ آج افسوس کی بات اس بات کی ہے، افسوس اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے تو دعوت کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے، قرآن کی آیتیں تو نہیں سیکھے کہ آج ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کی اصلاح کرنے کے لیے، ہمارے پڑوسیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کون سی آیت سناؤں؟ وہ لوگ اگر شرک کر رہے ہیں تو ان کو کون سی آیت بتاؤں کہ دیکھو قرآن میں تو ایسا ہے، تمہارا عمل تو ویسا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ ہمارے پاس کوئی آیت یاد نہیں ہے ہم کو۔ کوئی بدعت میں ڈوبا ہوا ہے تو ان کی کیسے اصلاح کریں؟ ہم کو کوئی آیت یاد نہیں ہے، ان کو کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کریں؟ اگر کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میرے پاس کوئی آیت یاد ہے مجھے پردے کے تعلق سے قرآن میں کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی سودی کاروبار کر رہا ہے، حرام دعوت دے رہا ہے، اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ یہ دعوت تمہاری حرام ہے، یہ کمائی تمہاری حرام ہے، یہ کاروبار تمہارا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے؟ اس کو میں کیسے بتاؤں؟ مجھے کوئی آیت یاد ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ کوئی ماں باپ کو ستا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کو، اب اس نوجوان کی اصلاح کرنا ہے، بیٹا قرآن میں دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے، تو بیٹا تمہیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ دیکھو قرآن میں فلاں جگہ یہ آیت ہے۔ کیا ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس لڑکے کی اصلاح کیسے کریں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستا رہا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا ہے اسے۔ کسی جگہ پر بیوی پر ظلم کرنے والا شوہر ہے، کسی جگہ پر شوہر کو ستانے والی بیوی ہے، تو کہیں پر کیا ہے، ظلم کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے جہیز وغیرہ کے حرام چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہوئے معاشرے کا بوجھ بننے والے لوگ ہیں، تو کہیں پر شراب پینے والا شراب پیتے ہوئے اپنی بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا موجود ہے، تو کیا ہمارے پاس علم ہے اس چیز کا؟ کیا ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ شراب حرام ہے؟ دیکھو قرآن میں یہاں ہے، ہم کو معلوم ہے آیت؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو پھر قرآن سے ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ ہمارے غیر مسلم بھائی بہنیں جن کو آج اسلام کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف بھڑکایا،
مسلمانوں کے خلاف دشمنی ڈال دی ان کے ذہنوں میں، بلکہ وہ بہت اچھے تھے ان کے ذہن، ان کے دل و دماغ، لیکن ان کے ذہنوں میں قرآن کی ایسی آیتیں جن کو توڑ مروڑ کے آگے پیچھے کا نکال کر کچھ ایسے چیزیں ان کو بتا کر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں ہندوؤں کو مارنے کے بارے میں ہے، قرآن میں غیر مسلموں کو مارنے کے بارے میں ہے، قرآن میں دہشت گردی ہے، قرآن میں مسلمانوں کو فلاں کیا ہے، غیر مسلم کو مارنے پر جنت ملنے کی وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے غیر مسلمان پورے کیا ہے، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عورتوں کا برقع پہننا غیر مسلموں کے لیے خطرہ ہے، اگر اسلام نافذ ہو گیا تو پھر پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اگر اسلام پوری دنیا میں آ گیا یا کسی ایک ملک میں اگر اسلامک کنٹری اگر وہ بن گیا تو وہ عورتوں کو ایسا ظلم کرتے، مردوں پر ایسا ظلم کرتے، جانوروں پر ایسا ظلم کرتے، اللہ اکبر، ایسی چیزیں نکال کر سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آج غیر مسلموں کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے دوستوں کو بھی دشمن بنایا جا رہا ہے۔ کم از کم ان کو جواب دینے کے لیے کہ بھائی قرآن مارنا نہیں سکھاتا، بلکہ قرآن تو ایک انسان کی جان نکالنے والے کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر کا گناہ یہ قرآن بتاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آیت یاد ہے کیا ہمارے مردوں کے پاس یہ علم ہے؟ کیا ہمارے عورتوں کے پاس علم ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کے پاس اس بات کا علم ہے؟ ہمارے اسلام کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے، ان غلط باتوں کو، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کم از کم اتنا تو علم ہے کیا ہمارے پاس؟ کوئی نہیں۔ ہمارے مرد حضرات صرف کام کرنے میں، کمانے میں، بیوی بچے گھر یہی کاروبار میں بزی، صبح سے لے کر شام تک۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر ذمہ داری میری بیوی بچوں کی ہے، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو خوش رکھنا، بس اللہ کر لینا، ٹائم ملے جب نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، ابھی کیا ہے دل میں آ گیا تو داڑھی رکھ لیے، ٹوپی رکھ لیے، یہی مسلمانیت ہے، اس کے علاوہ میرے اوپر کیا ہے ذمہ داری؟ ارے بھائی یہ قرآن سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کہتی ہے، اے میرے بھائی تیرے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے، جو جہیز کی لعنت کی طرف سے تیرے گھر میں آئی ہے، یہ قرآن صرف تو رمضان میں پڑھ کے اوپر رکھنے کے لیے یا ثواب سمجھ کے رکھنے کے لیے یا تیرے دکان میں برکت کے لیے لٹکانے کے لیے آئی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے تو دعوت کا کام کر، تو تبلیغ کا کام کر، تو تیرے غیر مسلم دوستوں کو بتا، تو تیرے مسلمانوں کی اصلاح کر، اس لیے یہ قرآن آئی ہے۔ آج یہ نہیں بتانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر ہے۔ ہر مسلمان آج ڈرا نظر آتا ہے۔ کیوں ہو رہا ظلم؟ کیوں غور نہیں کرتے اس بات پر؟ کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں پر مار پیٹ، قتل، غارت گری، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، دکانوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کے عورتوں پر ظلم ہو رہا، مردوں پر ظلم ہو، یہ تمام چیزیں کیوں مسلمانوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ چیزیں کیوں؟ کیونکہ کئی سالوں کی پلاننگ، اس پلاننگ میں اسلام کو اتنا بدنام کیا گیا۔ اب ہمارے مسلمان آپس میں، ایک تو عام آدمی ہے تو وہ کاروبار میں بزی، عورتیں ہیں تو گھر میں بزی، پکوان میں بزی، ٹی وی میں بزی، موبائل میں بزی۔ تو بہرحال یہ قرآن نازل ہوا کیوں؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ تم اس قرآن کو لے کر جاؤ تمہارے غیر مسلم بھائیوں کو، جاؤ تم مسلمانوں کی اصلاح کرو، تب جا کے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی کئی مرتبہ میں سنایا، اے لوگو تم ضرور نیکی کا حکم دینا، اے لوگو تم ضرور برائی سے روکنے کا کام کرنا، جس دن تم یہ کام چھوڑ دو گے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تم دعائیں کرو تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اللہ تمہاری دعائیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، تم گالی کا بدلہ گالی سے دیتے ہو، اللہ کی مدد آئے گی تم پر۔ تو بہرحال یہ پانچواں حق تھا کہ ہم قرآن سنائیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو قرآن کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو بہرحال یہ پانچواں حق ہے۔ چھٹویں چیز کیا ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں
سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں کہ یہ قرآن 57 58 نمبر کی آیتوں میں یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ہے جو بیماریوں کے لیے، ایک تو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن میں کسی دوسرے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، اب یہاں پر بھی شفا اللہ تعالیٰ نے کہا، تو بہرحال یہ قرآن ایک تو دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ایک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسا کہ دل کی بیماریوں میں ریا دل کی بیماری، اور کیا ہے شرک دل کی بیماری ہے، کفر دل کی بیماری ہے، منافقت نفاق یہ بھی دل کی بیماری ہے، حسد یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ تو بہرحال ان تمام دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی، اور اسی طرح جسمانی جیسا کہ جادو، جنات، جسم کے درد، ایسے کئی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، پھر کہا کہ اس قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرو۔ تو ہم اس قرآن کے ذریعے تو شفا حاصل نہیں کرتے، لیکن اس قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکانے کے لیے، گھروں میں چپکانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالت ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج میں ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے 6 حقوق رکھا قرآن کے، قرآن کیوں نازل ہوا، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میری تحقیق کے مطابق میں نے یہ 6 اہم چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہم قرآن پر ایمان لائے۔ نمبر 2، قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہدایت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھی چیز قرآن کے مطابق عمل کرنا، چوتھی چیز عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا۔ پانچویں چیز دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اس قرآن کے ذریعے سے۔ چھٹویں چیز قرآن شفا ہے، قرآن سے بیماریوں کی شفا بھی حاصل کرنا۔ یہ 6 چیزیں۔ اب چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے اور قرآن میں کیا کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھوں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے گی یا تیرے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، دیکھیے کیا سمجھا رہے، اے ابو مالک یہی قرآن قیامت کے دن یعنی تیرے فیور میں، تیرے حق میں گواہی دے گی، یعنی تو تیرے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ غور کرنا اب اس بات پر، بڑی اہم بات ہے یہاں ہم لوگوں کو سمجھنے کی۔ قرآن، کیونکہ دوسری حدیث میں بھی ہم لوگوں نے کئی مرتبہ سنا، کل قیامت کے دن یہی وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، جھگڑا کرے گی۔ کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی اس دن، قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے، کیونکہ بڑے بڑے انبیاء بھی ڈریں گے نا اس دن۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی کیا بولیں گے؟ ربی سلم کی دعا کریں گے، اللہ آج صرف میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں، میرے علاوہ کسی کے لیے سوال نہیں ہے، خود اپنی جان کی حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کس کے پاس ہمت؟ لیکن ایک قرآن ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی پڑھنے والے کے لیے۔ اب یاد رکھنا، 2 چیزوں میں سے کوئی ایک تو ہونے ہی والی ہے، ہم سب کے ساتھ بھی۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اب یہ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرنا، غور کرنا آپ لوگ، یا تو یہ قرآن قیامت کے دن میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی یا نہیں تو میرے خلاف۔ اب یہ دونوں میں سے کیا ہو سکتی ہے، آپ اپنے بارے میں سوچنا۔ جو بندہ
جو بندہ ان قرآن کے 5 حقوق 6 حقوق جو میں نے ابھی بیان کیے، قرآن کے 6 حقوق ادا کرے تو کیا امید رکھیں گے ہم؟ کیا کرے گی قرآن؟ ہمارے حق میں گواہی دے گی، کیونکہ قرآن کیوں نازل ہوا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن تو جس لیے نازل کیا ویسے ہی ہمارا تعلق تھا قرآن کے ساتھ، تو قرآن قیامت کے دن ضرور ہمارے حق میں گواہی دے گی اور کہے گی اللہ یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو میری تلاوت بھی کرتا تھا، اللہ یہ میرے حکم کے مطابق، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی اللہ تو نے نازل کیا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی تھا، اس نے میرے تمام حقوق ادا کیے، یہ حق میں گواہی دے گی۔ یاد رکھنا، اب خلاف میں کس کی گواہی دے گی؟ پھر خلاف میں کس کی گواہی دے گی؟ اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے سوچنا۔ ظاہر سی بات ہے جو یہ قرآن کے 6 حقوق ادا نہیں کرتا اس کے خلاف ہی تو گواہی دے گی۔ اچھا، اس کے خلاف میں کرتا کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، یہ 6 حقوق تو ادا نہیں کیا، لیکن کرتا کیا ہے؟ پہلی چیز، یا تو قرآن میں شک کرتا تھا، دوسری چیز قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا، قرآن کی جگہ باقی دنیا کی ہر چیز کی تلاوت ہے، اس کو آتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں آتی۔ گانے، میوزک جیسا بجیں گے ویسا یہ بھی گاتا تھا، اس کے طرز میں گاتا تھا، اس کے جیسے سٹائل میں گاتا تھا، بلکہ اس سنگر سے بھی زیادہ اچھا یہ خود گاتا تھا اس گانے کو کاپی کر کے، لیکن صرف قرآن نہیں پڑھنے آتا تھا، اس کو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں سکھا تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب یہ پھر تیسری چیز، یا کیا کرتا تھا؟ قرآن کے مطابق عمل کرنا تھا، لیکن قرآن کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھنا تھا، لیکن قرآن کی جگہ دوسرے لوگوں کی کتابیں ہدایت کے لیے پڑھتا تھا، لیکن قرآن کو ہدایت سمجھ کے نہیں پڑھتا تھا، قرآن کو ہدایت سمجھ کے نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن سے شفا، قرآن کو سیکھ کر، سورہ فاتحہ شفا ہے، معوذتین شفا ہے، اور کئی دعائیں ہیں جن سے شفا حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ شفا کے لیے تو نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہی صورتیں لکھ کر گلے میں لٹکاتا تھا۔ ہاں، آج کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ؟ تو جو آدمی قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو شک کیا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، قرآن کے بعض حصے پر عمل اور بعض کے ساتھ کفر، بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی میں اس بات پر، اللہ کے لیے غور کرنا، ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یاد رکھو، بعض حصے پر، یعنی قرآن میں نماز اچھی لگی بھی نماز پڑھ لیا، لیکن قرآن میں پردہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، قرآن کے مطابق عمل نہیں، من مانی، مجھے جو اچھا لگا اس پر عمل، مجھے جو اچھا نہیں لگا اس پر عمل نہیں۔ پھر قرآن کو تعویذ بنا کے لٹکا لیا، پھر قرآن کو قسم کھلانے کے لیے استعمال کیا۔ قرآن کو ہدایت سمجھ کے پڑھنا تھا، لیکن ہدایت کے لیے کبھی نہیں پڑھا، لیکن گھر میں چوری ہو گئی ہے تو لاؤ جی قرآن جلدی قسم کھلائیں گے، کون سچ بول رہا کون جھوٹ بول رہا۔ قرآن کو ہدایت کے لیے تو نہیں پڑھا، لیکن لڑکی کی جہیز میں پہلے نمبر پر قرآن کو لکھ کر دیا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ قرآن کے ساتھ اگر ہمارا رویہ رہے، قرآن زندوں کے ہدایت کے لیے، زندہ آدمی پڑھے تو 1 حرف پر 10 نیکیوں کے لیے اللہ قرآن کو بھیج دیا، لیکن قرآن زندہ رہے جب تو نہیں پڑھا، اس کے مرنے کے بعد مردے کے پاس جا کے پڑھا، قرآن کو مردوں پر پڑھا، قرآن کو میتوں میں پڑھا، قرآن کو قرآن خوانی کے نام پر پڑھا، قرآن کو قبروں کے پاس جا کے پڑھا، قرآن کو فاتحہ کے نام پر مردوں کے سامنے جا کے پڑھا، قرآن کو کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کے نام پر پڑھا۔ یہ تمام چیزیں جس نے بھی کی اس کے خلاف گواہی دے گی قرآن، اس کے خلاف گواہی دے گی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیے، 2 میں سے ایک چیز تو ضرور ہونے والی ہے، یا تو قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گی، یا نہیں تو قرآن تمہارے خلاف۔ آپ خود سوچ لینا، یہاں نہیں گئے تو انہوں ناراض ہوتے، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، پہلے سے کرتے آ رہے، اب سوچ لینا کہ قیامت کے دن اب یہ قرآن سے تمہارے حق میں گواہی دلوا لینا چاہتے ہو یا تمہارے خلاف۔ یاد رکھو، جس کے خلاف قرآن گواہی دے اس کا کیا ہوگا پھر؟ جس کے خلاف ہی قرآن ہی جس کے خلاف بن جائے، اس کی کیا امید کر سکتے ہیں کہ اس کی نجات کیسی ہوگی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال یہ قرآن ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھنے والی نہیں، ایصال ثواب کے لیے مردوں پر پڑھنے والی کتاب نہیں، خبروں کے سامنے پڑھنے والی نہیں، جہیز میں دینے والی نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے لیے آخر میں
تین آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس سے بڑی اہم نصیحت ہمارے لیے ملتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس کو یہیں پر کمپلیٹ کر دیں گے۔ یاد رکھو یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں، بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ترجمہ کیا ہے؟ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوں، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ قرآن کی مثال کیسے دے رہے؟ تورات، ہم یہ دیکھیے اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن سے پہلے کون سی کتاب آئی؟ تورات، انجیل، یہ تمام کتابیں کیا ہے؟ قرآن سے پہلے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تورات کو نازل کیا تو اس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس تورات کے مطابق تم عمل کرو، اس کے مطابق تم زندگی گزارو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بولیے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا، ان کو جو کتاب دی گئی اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے۔ کیوں؟ اگر گدھے کے پیٹھ پر کتابیں رکھ دے، گدھے کو کچھ فائدہ ہوتا؟ بولیے نا، گدھے کے پیٹھ پر کتابیں رکھنے سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح تمہارے گھروں میں بھی قرآن ہے لیکن اس سے تم کو بھی کوئی فائدہ نہیں، تو پھر گدھوں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گدھوں میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کتاب کو گدھے کے پیٹھ پر رکھے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ سمجھتا ہی نہیں نا اس کتاب کو، حلال کیا ہے نہیں سمجھ میں آیا اس کو اس کتاب سے، گدھے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ حرام کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، وہ کتاب کے مطابق گدھا تو عمل نہیں کرتا۔ تو وہی کتاب تمہارے بھی گھر میں ہو، گدھے کی طرح تم بھی اس کتاب سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے تم کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر اس گدھے میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو قرآن کو ہی نہیں سمجھتا اللہ اس کو ہدایت کیسے دے گا؟ وہ سیدھے راستے پہ رہتا ہی نہیں، یاد رکھو، بڑی اہم بات۔ جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتا، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت سورہ محمد آیت نمبر 24، سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا سوال ہے یہ، کیا ہو گیا ہے تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ ہر اس آدمی سے سوال ہے جو آج تک قرآن سامنے لے کر نہیں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس قرآن پہ غور نہیں کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لیا لیکن وہاں پر رک کر اس قرآن پہ غور نہیں کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں۔ یاد رکھو آج تک ہم نے بھی غور نہیں کیا، یہ آیت ہم سے سوال کر رہی ہے، ہم سے پوچھ رہی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں غور نہیں کرے قرآن پر؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ استغفر اللہ، ہاں کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کیا؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال۔ اگر یہی سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کر لینا ہم سے، کیوں غور نہیں کرتے تم قرآن پر؟ کیوں غور نہیں کیے تھے؟ کیوں نہیں پڑھے تھے؟ کیوں نہیں سمجھے تھے؟ تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ آخری آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، وقال الرسول یا ربی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کل قیامت کے دن رسول کہے گا، کیا؟ قیامت کے دن رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ قیامت کے اس منظر کو یاد کر کے پھر اس آیت پر غور کریں۔ کیا ہے؟ کیا ہوگا جی؟ قیامت کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو دنیا میں بھی اس امت کے تعلق سے فکر مند تھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہماری ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمارے لیے راتوں کی نیند قربان کرتے تھے، دن کا چین و سکون قربان کر دیے۔ اتنی محبت خود کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے گھر، اپنے عالیشان مکان کے لیے، بنگلوں کے لیے، سونے چاندی، زیورات جمع کرنے کے لیے، مال دھن دولت جمع کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غور و فکر نہیں کرے۔ صرف زندگی بھر فکر یہی تھی کہ اللہ میرے امت کے لوگ جہنم سے بچ جائے، اللہ لوگ اسلام قبول کر لے، اے اللہ کلمہ پڑھنے والے بن جائے، اللہ سب کے سب جنتی بن جائے۔ یہی فکر سے ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی جھیلنے والے، سہنے والے وہ نبی، کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والوں میں سے ہوں گے، کیونکہ ہر نبی یہی کہیں گے۔ جب تمام امتی پریشان ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، بھوکے اور پیاسے ہوں گے، برداشت نہیں ہوتی ہے وہ عذاب جو صرف قیامت کی گرمی کی وجہ سے ہے، جائیں گے نا آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ہر نبی یہی کہے گا کہ نہیں بھائی میں نہیں بات کر سکتا آج اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، ہم نہیں بات کر سکتے۔ آخر میں آئیں گے کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ وہ نبی جو دنیا میں بھی روتا تھا امت کے لیے، قیامت کے دن بھی روئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت دیر کے بعد آئیں گے میدان محشر میں، پھر وہاں سے حساب و کتاب شروع ہوگا، وہاں سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر جیسے ہی حساب و کتاب مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دیا ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلے گروہ جو جنتیوں کی ہے، اے اللہ کے رسول ان جنت کے گروہ کو، ان جنتیوں کو لے کر آپ جائیے جنت میں جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے فرشتے آواز دیں گے، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے بھی کہیں گے ہاں ہاں آپ کا ہی انتظار تھا، آپ کے لیے ہی تو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو لے کر، پہلے جنتی گروہ کو لے کر جنت میں جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ جنت تو پوری خالی خالی ہے، اور جہنم کی طرف دیکھیں گے تو اور بھی کئی مسلمان جل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر جل رہے ہیں، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ ابھی بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ وہ نبی پہلے جنت کا دروازہ تو کھول دیے، لیکن اسی جنت میں جا کے سکون کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ پہلے جنتیوں کے گروپ کو جنت میں داخل کروائیں گے، پھر واپس آئیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، پھر روئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اے اللہ میرے امت کے لوگ، اے اللہ میرے امت کے لوگ ابھی بھی جہنم میں جل رہے ہیں، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا کہ ہاں اے محمد سن لیا میں نے آپ کا، اور جاؤ فلاں 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 اتنے لوگوں کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں گے، پھر بھی دیکھیں گے جنت بھی خالی ہے اور جہنم میں جلنے والے مسلمان ابھی بھی موجود۔ اللہ کے رسول پھر آئیں گے، پھر دعا کریں گے، ایسا
کئی مرتبہ ہوگا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ملے گی جس نے ایک مرتبہ کم از کم اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو. کلمہ پڑھنے کے بعد صرف شرک نہیں کیا بلکہ کچھ بھی نیکی نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کو بھی آج جنت میں جانے کی میں اجازت دوں گا. اے محمد جاؤ ایسے لوگوں کو سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ. پتہ نہیں اتنے دن کتنے سال لگ جائیں گے, وہ جہنم میں جل جل کے کوئلے بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے ان آخری گروہ کے کیا ہے جہنمی لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے. یہ ہمارے نبی جو کہ اتنی محبت کرنے والے, دنیا میں بھی ہم سے محبت, آخرت میں بھی ہماری فکر کرنے والے نبی صرف سفارش ہی نہیں, کیا ہے بار بار آ کر سفارش ہی کر رہے ہیں نا, بار بار آ کے سفارش کر رہے ہیں نا. اے اللہ اور بھی ہے, اے اللہ اور بھی ہے میرے امت کے لوگ, اے اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے, اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے. بار بار سفارش کر کر کے جنت میں داخل کروانے والے وہ نبی قیامت کے دن ایک شکایت کر رہے ہیں. غور کرنا اس بات پر, اتنی محبت کرنے والے نبی قیامت کے دن ایک شکایت بھی کر رہے ہیں. کیا شکایت ہے؟ وقال الرسول, اس دن رسول کہے گا, وقال الرسول یا رب, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ, اے میرے رب, میرے قوم کے لوگ یہ لوگ ہیں اللہ, ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا. نبی جس کے خلاف میں یہ شکایت کرے کہ فلاں لوگ قرآن کو چھوڑ دیے, اس کو کون بخشوائے؟ پھر اللہ کے لیے غور کر, اس کی حالت کیا ہوگی؟ پھر اپنے آپ سے سوال کرنا. یہ شکایت میرے سے بھی ہو سکتی ہے, یہ شکایت آپ کے تعلق سے بھی ہو سکتی ہے. ہر آدمی یہ سوچے کہیں یہ شکایت میرے نبی میرے تعلق سے کر دے, میری حالت کیا ہوگی؟ پھر میرے نبی قیامت کے دن یہ کہے کہ اللہ فلاں آدمی تھا, اللہ فلاں عورت تھی, فلاں بندہ تھا, اللہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. ایک تو قرآن, ہم کیا سنیں, دو ہی چیزیں ہیں کل قیامت کے دن جن کی یعنی کئی چیزوں کی سفارش تو قبول کی جاتی ہے, کئی لوگوں کی بھی سفارش قبول کی جاتی ہے, لیکن سفارشوں میں دو اہم چیزیں, ایک قرآن سفارش کرے گی تو اللہ ضرور قبول کرے گا, ایک نبی سفارش کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, جنت میں جگہ دے دے گا. لیکن جہاں قرآن ہی کسی کے خلاف گواہی دے گے, جہاں نبی ہی کسی کے خلاف شکایت کر دے, اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ قرآن کو ہم آج کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. قرآن کو تعویذ بنا کر کمر پہ لٹکاتے, قرآن کو تعویذ بنا پر گلے میں لٹکاتے, پھر اسی قرآن کو لے کر حمام میں جاتے. قرآن کی کتنی بے ادبی کرتے ہیں. پھر امید کہ ہم مسلمان, ہم قرآن کو ماننے والے. یاد رکھنا پھر کیا حال ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہی چند چیزیں تھیں آج میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا تھا. قرآن اور ہم مسلمان کیا تعلق رکھنا تھا, کیسے حق ادا کرنا تھا قرآن کا, اور ہم کرتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا